بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ویلکم بیک۔ اب بریک پہ جانے سے پہلے آپ حضرات نے آیت نمبر 4 اس کی وضاحت کی الحمدللہ، اور اس کی سماعت کی، صحیح معنوں میں اس کی ادائیگی یہ بھی آپ نے جانی۔ اب آیت نمبر 5 کی جانب بڑھتے ہیں تاکہ بغیر وقت ضائع کیے ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ ناظرین آیت نمبر 5 ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ تو ناظرین آئیے اس پر دیکھتے ہیں کون سے حرف پر کون سی حرکت ہے، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ ناظرین سب سے پہلا کلمہ ہے ومن ہے، اور ومن میں 4 حروف ہیں، واو، میم اور نون۔ واو کے اوپر زبر یعنی فتحہ کی علامت ہے، پھر میم ہے، میم کے نیچے زیر یعنی کسرہ کی علامت ہے، اور پھر نون ہے، نون کے اوپر سکون یعنی جزم کی علامت ہے، تو نون ساکن کہلائے گا۔ تو ناظرین اس کے بعد دوسرا کلمہ ہے شر ہے، اور شر میں 2 حروف ہیں، شین اور را۔ شین پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، را پر تشدید کی علامت ہے، تو را مشدد کہلائے گا، اور را کے نیچے زیر بھی ہے، تو ناظرین کسرہ بھی ہے، تو امین۔ پھر اس کے بعد ہے حاسد۔ حاسد میں 2 حروف حا اور الف ہیں، حا کے اوپر زبر ہے، الف خالی ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں، اور پھر سین ہے، اور سین کے نیچے زیر یعنی کسرہ کی علامت ہے، اور پھر دال ہے، دال کے نیچے 2 زیریں ہیں یعنی تنوین کی علامت موجود ہے۔ یہاں ناظرین ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو ناظرین ہم اپنا یہ سبق اختتام کرتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، پھر انشاءاللہ ان سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہے حمزہ کے نیچے زیر یعنی کسرہ کی علامت موجود ہے، پھر ذال ہے، ذال پر فتحہ یعنی زبر موجود ہے، اور اس کے بعد الف ہے، الف خالی ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں، اور پھر حا ہے، اور حا پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، اور پھر سین ہے، اور سین پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، اور پھر دال ہے، دال پر بھی زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے۔ ناظرین ویسے تو ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنے سبق کے اختتام پر کال لیتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کالر ہیں، ہم انشاءاللہ ان سے بات کرتے ہیں، اور ان سے بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے خیال سے کال ڈراپ ہو چکی ہے۔ تو ناظرین ہم اپنی آیت نمبر 5 کی وضاحت کر رہے تھے کہ آیت نمبر 5 اس پر کون سی حرف پر کون سی حرکت تھی۔ ناظرین آپ نے وہ سماعت کی۔ آئیے اب ہم اس کی ہجے، اس کی اسپیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین واو بالکل علیحدہ ہے، اس پر زبر ہے یعنی فتحہ ہے، تو واو کو الگ کر کے پڑھیں گے، واو زبر و۔ پھر میم کو نون سے ملائیں گے، میم نون زیر من۔ پھر شین کو را سے ملائیں گے، اور را کے اوپر تشدید کی علامت، را مشدد بھی ہے اور اس کے نیچے زیر بھی ہے۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ شین را زبر شر، را زیر ری، شر، شین را زبر شر، را زیر ری۔ ومن شر حا، الف زبر حا، سین زیر سی، حاسی، دال 2 زیر دن، حاسدن، دا 2 زیر دن، حمزہ زیر ای، حاسدن، اور ذال الف زبر ذا، اذا، حا زبر حا، سین زبر سا، حسا، دال زبر دا، حسد، دال زبر دا، حسد۔ ومن شر حاسد اذا حسد۔ اب دال کے اوپر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، اور آگے فل اسٹاپ ہے، سورت کا اختتام بھی ہے، تو ہم یہاں پر دال کو ساکن کریں گے یعنی اس پر جزم کی علامت لگائیں گے، تو ومن شر حاسد اذا حسد سے ومن شر حاسد اذا حسد ہو جائے گا۔ ناظرین الحمدللہ آپ نے اب اس کے ملانے، اس کے جوڑ کا طریقہ بھی سماعت کیا۔ اب آئیے ناظرین اس کی پروننسیشن، اس کے مخارج، ان حروف کے نکلنے کی جگہ یہ بھی سماعت کیجئے اور اس کو نوٹ فرمائیے تاکہ آپ کی ادائیگی بھی درست ہو سکے۔ ناظرین پہلا حرف واو ہے، واو حروف شفویہ میں سے ہے، دونوں ہونٹوں کی گول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ پھر میم ہے، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، حروف شفویہ میں سے ہے۔ اور نون، لام، نون، را حروف طرفیہ میں سے ہے، اس کی وضاحت کی تھی اور وضاحت ہو گئی۔ اور اس کے بعد ہے شین، شین حروف شجریہ میں سے ہے، اس کی وضاحت بھی ہو چکی۔ پھر را ہے، اور را، لام، نون، را حروف طرفیہ میں سے ہے،
اس کی وضاحت بھی ہو چکی. اس کے بعد ہا ہے، ہا تھروٹ لیٹر میں سے ہے، یعنی حروف حلقیہ میں سے ہے، اور یہ مڈل آف تھروٹ سے ادا ہوتا ہے، گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد الف ہے، الف کا مخرج جوف دہن منہ کے خالی حصے سے نکلتا ہے. اور پھر سین ہے، سین حروف صفیریہ میں سے ہے، اس کا مخرج بھی بہت ہی آسان ہے کہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. پھر دال ہے، اور دال کا مخرج بتا چکے کہ یہ حروف نطعیہ میں سے ہے، اس کی وضاحت بھی ہو چکی. پھر اس کے بعد حمزہ ہے، حمزہ کا مخرج حروف حلقیہ میں سے ہے اور باٹم آف تھروٹ یعنی گلے کے سینے والے حصے سے اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے. اس کے بعد ذال ہے، ذال ثا ذال وا حروف لثویہ میں سے ہے، ذال، اور اس کی وضاحت بھی ہو چکی. اس کے بعد الف ہے، الف کی وضاحت بھی ہو چکی. پھر ہا ہے، ہا کی وضاحت ابھی ہوئی، اسی آیت میں ہوئی. پھر سین ہے، سین کی بھی وضاحت اسی آیت میں ہوئی. اور دال، دال بھی سین حروف صفیریہ میں سے ہے اور دال جو ہے حروف نطعیہ میں سے ہے، اس کی وضاحت بھی ہو چکی. تو ناظرین الحمدللہ آپ نے آیت نمبر 5 اور اس کی تینوں طریقے جو ہم جن 3 طریقوں پہ ہم پڑھاتے ہیں وہ 3 طریقے، پہلا طریقہ آپ نے کون سے حرف پر کون سی حرکت ہے وہ جانی. دوسرا طریقہ آپ نے ہمارا سماعت کیا کہ کس طریقے سے ان آیات کو آپس میں ملایا جائے گا، ان حروف کو کس طریقے سے ملا کر پڑھا جائے گا. ناظرین یہ بھی آپ نے اس کی ہجے بھی سماعت کی اور امید ہے کہ آپ اس کی پریکٹس کر رہے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم نے آپ کو اس کی پروننسیشن، اس کے مخارج بھی آپ کو بتائے. ناظرین امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ اپنی پریکٹس جاری کر رکھ رہے ہوں گے، اور پریکٹس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے اب لائیو کالز کھول دی گئی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ آپ کا پرانا نمبر جو لائیو کال کا تھا بحال کر دیا ہے، آپ اس پر کال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز آپ کی کال لی جائے گی، اور پھر انشاءاللہ العزیز آپ اپنا سبق اور اپنی مشق ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں اور اپنی غلطیوں کو درست کروا سکتے ہیں. ناظرین ہم چلتے ہیں یہاں اپنے اس پورشن کی جانب کہ جس حصے میں ہم قرآن کریم کی علم تجوید جس کے متعلق جاننا بہت ہی ضروری ہے، اس سے متعلق ہم گفتگو کیا کرتے ہیں. ناظرین آئیے ہم اس سے پہلے کل کے پروگرام میں ہم نے وقف کے احکام اور 3 اس کے قاعدے وہ جانے تھے. آئیے ناظرین اب اس کے اگلے قاعدے اس کی جانب بڑھیں گے، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقف کے احکام جو ہیں، اس سے ہم نے الحمدللہ کل 3 احکام بیان کیے تھے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ حبیبہ. ام حبیبہ، ماشاءاللہ ہماری روز کی کالر ہیں اور ماشاءاللہ بڑی شوق اور ذوق سے آپ پڑھتی ہیں. آج کا سبق سنائیے. جی آج کا سبق سنائیں گے آپ؟ جی آج کا سبق سنائیں گے، سنائیے سبق آج کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد. ام حبیبہ اس آیت کو دوبارہ پڑھیے، آیت نمبر 4 کو دوبارہ پڑھیے. ومن شر النفاثات في العقد. اب میرے ساتھ پڑھیے، آپ میرے ساتھ پڑھیے اس آیت کو. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ ومن شر النفاثات فی العقد. ماشاء اللہ. في العقد. جی آیت نمبر 5 ہی پڑھیے. ومن شر حاسد إذا حسد. ماشاء اللہ بہت اچھا ام حبیبہ، کافی بہتری آئی ہے، آپ کافی پریکٹس کرتی ہیں ماشاء اللہ. آپ پریکٹس کرتی ہیں نا اس کی، کافی بہتری آئی الحمدللہ آپ کے سبق میں، اور کوشش کیجئے مزید محنت کیجئے. تو آیت نمبر 2 جو آپ نے پڑھی
من شر ما خلق، وہاں آپ نے را کو موٹا کیا تھا تو را کو یہاں باریک کرنا ہے، من شر ما خلق، من شر ما خلق، ٹھیک ہے. اور باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا، امید ہے کہ آپ اور بھی پریکٹس کریں گی تو مزید انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی. تو ناظرین ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ علم تجوید کے اس تیسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں جس کے متعلق ہم کل گفتگو کر رہے تھے، وقف کے احکام. کہ وقف کے احکام کہ وہ کون سے احکام ہیں، کون سے قاعدے ہیں کہ جن کا جاننا بہت ضروری ہے ہمارے ناظرین کے لیے، اور ان کے قاعدے کہ کس طریقے سے وقف کیا جاتا ہے. تو ناظرین کل آپ نے موقوف علیہ یعنی جس حرف پر وقف کیا جاتا ہے اس کو موقوف علیہ کہتے ہیں، اور وہ اس کے 3 قاعدے آپ نے سماعت کیے تھے. اب آج جو ہے وہ قاعدہ نمبر 4 یعنی ہمارا رول نمبر 4 اس کی جانب بڑھتے ہیں کہ موقوف علیہ. میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے کہ یہ نمبر 4 لکھا ہوا ہے. نمبر 4 موقوف علیہ گول تا کے علاوہ، موقوف علیہ گول تا کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو اگر اس پر کھڑی زبر یا 2 زبر یا زبر کے ساتھ الف ہو تو آخری حرف کو لمبا کر کے پڑھیں گے. دوبارہ ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو کہ نمبر 4 ہے موقوف علیہ گول تا کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو اگر اس پر کھڑی زبر یا 2 زبر یا زبر کے ساتھ الف ہو تو آخری حرف کو لمبا کر کے پڑھیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ اسلام آباد سے. کون بات کر رہی ہیں؟ ام عطیہ. اچھا سنائیے، آج کا سبق سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. دوبارہ پڑھیے. من شر ما خلق. دوبارہ پڑھیے. ومن شر غاسق اذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد اذا حسد. ماشاءاللہ. لیکن آپ ماشاءاللہ ام عطیہ آپ نے جو پہلی آیت پڑھی وہاں آپ نے کیا قل اعوذ برب الفلق، یہ طریقہ کار غلط ہے. آپ اس کو با کو لام کے ساتھ ڈائریکٹ ملائیے، یہاں رکے مت، اسٹاپ نہ کریں. قل اعوذ برب الفلق. باقی ماشاءاللہ آپ کا بہتر ہے، اور مزید پریکٹس کریں تو انشاءاللہ العزیز مزید بہتری آئے گی. امید ہے کہ آپ اپنی پریکٹس جاری رکھیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کا. تو ناظرین ہم وقف کے احکام بتا رہے تھے، اور وقف کے احکام میں رول نمبر 4 یعنی قاعدہ نمبر 4 اس کے متعلق بتا رہے تھے کہ موقوف علیہ یعنی جس حرف پر وقف یعنی کہ اسٹاپ کیا جائے وہاں گول تا کے علاوہ کوئی اور حرف ہو، گول تا کے علاوہ کوئی اور حرف ہو اور اس پر زبر ہو یا 2 زبر ہو یا پھر 1 زبر ہو تو اس کے ساتھ الف ہو تو آخری حرف کو لمبا کر کے پڑھیں گے. اس کی مثال کیا دی ہے انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں اس کی مثال. اس کی مثال ناظرین انہوں نے دی ہے، بہت ہی آسان ہے کہ کھڑی زبر کی مثال انہوں نے دی ہے والضحیٰ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی اسکرین پر کہ یہاں پر انہوں نے والضحیٰ میں آخری حرف پر کھڑی زبر ہے موقوف علیہ جس کو ریڈ مارک کیا ہوا ہے انہوں نے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹی وی اسکرین پر کہ ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور یہاں پر اس کو 1 الف کی مقدار یعنی اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. جس طریقے سے آج ہم نے نفاثات میں 1 الف کی مقدار کھڑی زبر تھی تو اس کو ہم نے کھینچ کے پڑھا تھا. تو یہاں اب آگے دیکھیے 2 زبر کی مثال انہوں نے دی. پہلی مثال آپ دیکھ رہے ہیں کہ والضحیٰ دی ہوئی ہوئے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ رول نمبر 4 اس کی 2nd لائن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھڑی زبر کی مثال والضحیٰ جو انہوں نے ریڈ مارک کیا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ریڈ مارک کیا ہوا ہے اور اس پر کھڑی زبر ڈالی ہوئی ہے، اور کھڑی زبر ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہاں ہم نے جب اسٹاپ کرنا ہے تو یہاں ہم نے 1 الف کی مقدار اس کو کھینچنا ہے. تو والضحیٰ یہاں اس طریقے سے نہیں پڑھنا، اس کو شارٹ نہیں کرنا کہ والضحیٰ، بلکہ اس کو کھینچنا ہے والضحیٰ 1 الف کی مقدار. اب 2 زبر کی مثال دیکھتے ہیں کہ 2 زبر کی مثال یہاں دی ہوئی ہے ماءً
اور نداءن، دونوں حمزہ کو انہوں نے ریڈ کیا ہوا ہے اور دونوں حمزہ کے اوپر دو دو زبریں یعنی تنوین کی علامت موجود ہے۔ ناظرین اب یہاں دو زبر ہیں اور دو زبر جب ہم یہاں ما ان پہ وقف کریں گے تو اس کو کس طریقے سے کریں گے؟ ما ان نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو ایک زبر اس پہ سے گر جائے گی اور ایک زبر کی جگہ الف آ جائے گا اس کے بعد، تو یہاں پر ہم ما ان سے ما، ندا ان سے ندا۔ تو ناظرین اور پھر زبر کے ساتھ الف کی مثال انہوں نے دی، وہ بھی دیکھ لیجئے کہ زبر کے ساتھ جب الف کی مثال ہو جیسے کانا، جیسے کانا، اور پھر اذهبا۔ ناظرین دیکھ رہے ہیں نون کے ساتھ الف ہے، الف کو ریڈ کیا ہوا ہے، اور پھر اذهبا میں بھی آخر میں الف ہے، موقوف علیہ الف ہے۔ اب یہاں اسٹاپ کی علامت کیسے پڑھیں گے؟ جب اسٹاپ کریں گے یہاں پر وقف کریں گے تو پھر اس کو پڑھیں گے کانا نہیں پڑھیں گے بلکہ کانا اذهبا۔ تو ناظرین یہ تھی رول نمبر 4 جس کا جاننا بہت ہی ضروری تھا۔ انشاءاللہ العزیز بقیہ وقف کے احکام ہم آپ کو بتلائیں گے، لیکن آج ہم آپ کو یہ بھی بتلائیں گے کہ وہ حروف جو قلقلہ کے حروف کہلاتے ہیں وہ کتنے حروف ہیں، ان کا جاننا بھی بہت ضروری ہے ناظرین، کیونکہ ہماری اس سورۃ الفلق کے اندر کافی حروف قلقلہ آئے ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے کہ قلقلہ حروف کتنے ہیں اور کون سے ہیں، کون کون سے ہیں۔ ناظرین آئیے ٹی وی اسکرین کی جانب آپ دیکھ رہے ہیں کہ واضح انداز میں یہ حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں، واضح انداز میں یہ حروف نظر آ رہے ہیں اور حروف قلقلہ ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہوا قوف، پھر ہے قو، پھر ہے با، پھر ہے جیم اور پھر ہے دال، یعنی کہ 3 اوپر 2 نیچے، تو ٹوٹل 5 حروف ہوئے۔ یہ 5 حروف قلقلہ کہلاتے ہیں۔ تو حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں، قوف، قو، با، جیم، دال۔ ناظرین یہ حروف قلقلہ ہیں، ان کی ادائیگی بہت ہی آسان ہے۔ اب آپ میری جانب توجہ کیجئے، آپ نے یہ جانا اور نوٹ بھی فرما لیا ہوگا کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قوف، قو، با، جیم، دال۔ ناظرین ان کی ادائیگی کس طریقے سے ہوگی؟ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں اور بہت ہی آسان انداز سے، انشاءاللہ العزیز کوشش ہوگی کہ آپ کو آسان انداز سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج سورۃ الفلق ہم نے تلاوت کی، اور سورۃ الفلق میں آپ یہ دیکھیے کہ کہاں ہے یہ قوف ہے اور کہاں ہے با اور کہاں ہے دال، کہاں ہے جیم۔ آپ دیکھیں پھر ہم انشاءاللہ العزیز، دیکھیے سب سے پہلا حرف قوف آیا، تو ہم نے قوف حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، تو یہاں قل۔ اب دوسرا یہاں دیکھیں برب۔ اب یہاں قلقلہ کی قسمیں ہیں، انشاءاللہ وہ ہم پھر بیان کریں گے کہ قلقلہ کی کتنی قسمیں ہیں، لیکن یہاں صرف اتنا یاد رکھیے کہ جہاں پر بھی حروف قلقلہ آئیں، اب میری طرف دیکھیے، میری طرف توجہ کیجئے کہ جہاں پر بھی حروف قلقلہ آئیں گے تو حروف قلقلہ کی ادائیگی کچھ اس طریقے سے ہوگی کہ وہاں آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی۔ مثال کے طور پر فلق، خلق، برب، حالانکہ ایک با ہوتی ہے لیکن سننے والا یہ محسوس کرتا ہے جیسے کہ یہاں پر 2 با ہیں یا 2 قاف ہیں، جیسے خلق، آپ اس کو اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں خلق، 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 تو خلق نہیں ہوگا، اس کو پڑھیں گے خلق، خلق، اور پھر برب، اس کو برب نہیں پڑھیں گے، برب، آپ اس کو یعنی کہ با ڈبل با محسوس ہوگی۔ تو انشاءاللہ العزیز مزید اس کی وضاحت کریں گے ناظرین، انشاءاللہ العزیز اب آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے اور آپ سے آج کا سبق بھی سنیں گے، لائیو کالز کر سکتے ہیں۔ ہم تھوڑے سے سبق پڑھاتے ہوئے سبق کے درمیان تھوڑے سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، تاکہ سبق کے دوران اگر کال لی جائے تو پھر سبق جو ہے اس کا سمجھنا ذرا دشوار ہوتا ہے، تو ہم آخر میں آپ کو وقت دیا کرتے ہیں، آخر میں 10 یا 15 منٹ دیا کرتے ہیں جس میں آپ کال کر سکتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے پروگرام کے 6 سے 7 منٹ یا 8 منٹ باقی ہیں، تو آپ کال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز اب آپ کی لائیو کالز لی جائیں گی، کیونکہ اس سے پہلے آپ کی کال لے کر ہم نے ہولڈ پر اس لیے لگوائی جاتی ہے کہ سبق کے دوران اگر کال لی جائے تو سبق جو ہے وہ ذرا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو ہم وینسڈے، تھرسڈے الحمدللہ ہم بھرپور انداز سے سبق کی تیاری کرتے ہیں اور سبق اور پریکٹس کیا کرتے ہیں، تاکہ
ہم جو ہفتہ اتوار آپ جب ہمیں کال کریں تو آپ جو ہے درمیان میں آپ کو ایک دن بھی مل جاتا ہے فرائیڈے کا، اور فرائیڈے میں آپ خوب اپنی پریکٹس بھی جاری رکھتے ہیں، اور پھر ہفتہ اتوار والے دن ہم آپ سے 3 سوالات بھی کیا کرتے ہیں، اور پھر آپ ان کے جوابات بھی دیا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنا سبق بھی سنایا کرتے ہیں۔ تو ناظرین الحمدللہ آج کے سبق کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ پہلے حصے میں ہم نے ایک واقعہ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمہ اللہ کا وہ واقعہ سنایا تھا، اور واقعہ بہت ہی ایمان افروز تھا۔ یقیناً اس سے ہم سب کو بہت ہی ایک ترغیب ملی کہ قرآن کریم سے اور نماز سے کس انداز سے محبت کی جائے۔ دوسرے حصے میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ دوسرے حصے میں ہم نے اپنے سبق کی جانب بڑھے، اور ہمارا سبق تھا آج کا سورہ فلق کی آیت نمبر 4 اور 5۔ اس کی وضاحت کی ہم نے کون سے حرف پر کون سی حرکت ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی بتایا کہ آپ کو ان کے حروف کو کس طریقے سے ملا کر پڑھتے ہیں، ان کی ہجے کس طریقے سے کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، آیت نمبر اس کے مخارج، اس کے پروننسیشن وہ ہم نے آپ کو بتائی۔ تو ناظرین امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز جس طریقے سے ہم نے آج آپ کو سبق پڑھایا ہے اسی انداز سے آپ اپنی پریکٹس کو، اپنی مشق کو جاری رکھیں گے۔ اور پھر ہم نے تیسرے حصے علم تجوید کے بارے میں، علم تجوید کے متعلق ہم نے آج آپ کو وقف کی ایک ہی رول نمبر 4 وہ آپ کو بتایا کہ جب بھی گول تا پر یا آخر میں کسی بھی حرف پر زبر یا 2 زبر یا کھڑی زبر یا 2 زبر یا صرف زبر ہو تو وہاں، یا پھر زبر کے ساتھ الف ہو تو وہاں پر آخر میں موقوف علیہ جس پر اسٹاپ کیا جاتا ہے اس کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا خلاصہ، اور پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، اور کون کون سے ہیں وہ بھی بتائے کہ آپ کو قاف، با، جیم اور دال یہ بھی حروف آپ کو بتائے، اور امید ہے کہ آپ نے نوٹ فرما لیے ہوں گے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہفتہ اتوار سیٹرڈے سنڈے جو 2 دن ہم سوالات کیا کرتے ہیں وہ انہی 2 دن کے اسباق میں سے ہی کیا کرتے ہیں۔ 2 دن میں جو ہم نے پڑھا ہوتا ہے اسی میں سوالات کیا کرتے ہیں، اسی میں سے سوالات کیا کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ اپنے 2 دن کے سبق کو بھولیں گے نہیں، 2 دن کے سبق کو آپ بھرپور انداز سے یاد رکھیں گے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ جب ہفتہ اتوار جب آپ کال کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے سوالات درست ہوں گے، تو پھر آپ انعام کے مستحق ٹھہریں گے۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون اور کہاں سے؟ جی میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی۔ اچھا جی میں اسلام آباد کر رہی ہوں۔ اچھا جی، آج کا سبق سنائیں گی آپ؟ جی ہاں، سورہ فلق سناؤں گی۔ جی سنائیے سورہ فلق۔ جی سنائیے سورۃ الفلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في پڑھیے، میرے خیال سے غالباً کال ڈراپ ہو چکی ہے، اور آپ کوشش کیجئے کہ جب بھی کال کریں تو کال کرتے وقت یہ اتنا ذہن میں رکھیے کہ اپنی ٹی وی کی آواز کو ذرا سلو کر لیجئے، تو آپ کے لیے بھی پڑھنا، اور آپ کی جب آپ کال کرتے ہیں تو آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ اپنا سبق سنائیں، تو اس وقت ذرا ہمیں بھی سننے میں ڈسٹربنس محسوس ہوتی ہے کہ ہم وہاں بالکل کلیئر ہو کر نہیں سن سکتے۔ تو کوشش کیجئے کہ جب آپ کال کریں تو اپنی کال کرتے وقت اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر دیجئے، یا پھر آپ دوسرے کمرے میں چلے جائیے اور اپنے سامنے قرآن رکھ کر پھر آپ پڑھیے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے کال کرنا اور آپ کے لیے سبق پڑھنا بھی آسان ہوگا، اور ہمارے لیے سننا اور پھر اس کا جواب دینا، آپ کی غلطیوں کو درست کرنا وہ بھی ہمارے لیے آسان ہوگا۔ امید ہے کہ آپ اسی انداز سے کال کیا کریں گے۔ تو ناظرین
ہم نے آج کے سبق میں آپ کو یہ بھی بتایا علم تجوید کے کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قوف، طو، ب، جیم، دال، اس کی وضاحت ہو چکی۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ بتایا کہ یہ حروف قلقلہ ان کی ادائیگی جب ان حروف کو پڑھا جاتا ہے تو ان کے پڑھتے وقت آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، جیسے کہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، ق، یہ جو ایکو ساؤنڈ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ ساؤنڈ یہاں باؤنس ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ آواز جو لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اسی کو قلقلہ کہتے ہیں، اسی کو قلقلہ کہتے ہیں، اسی کو جنبش، یعنی کہ آواز کے اندر جنبش یعنی لوٹتی ہوئی آواز، لوٹتی ہوئی محسوس ہونے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ تو ناظرین امید ہے کہ آپ اسی انداز سے جہاں جہاں یہ حروف آئیں گے، قوف، طو، ب، جیم، دال، وہاں قلقلہ کریں گے۔ اور اس صورت میں آئیے ہم اس صورت کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر ہمارے پروگرام کے اختتام بھی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز کل جو ہے ہم انشاءاللہ اس کی تلاوت صحیح انداز میں کریں گے۔ پرسوں ہفتے والے دن انشاءاللہ العزیز اسی پروگرام میں سورۃ الفلق کی بھرپور انداز سے تلاوت کریں گے اور پھر اس کی مشق کریں گے۔ ناظرین امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ بھی اپنی پریکٹس جاری رکھیں گے۔ ناظرین اب یہاں وقت ہوا چاہتا ہے اختتام کا، پروگرام کے اختتام کا، تو اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اس دعا، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔